کورونا کا دور ہم نے دیکھا، لوگ اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ گھروں سے نہیں نکل رہے تھے، 6 فٹ کی دوری بنا کر کے مارکیٹوں میں جا رہے تھے۔ ایئر ہوسٹس، ہوائی جہاز پہ جو عورتیں ہوتی ہیں جنہوں نے زندگی میں کبھی پورے کپڑے نہیں پہنے، آج پورے سر سے پیر تک پورے پیک ہیں، وہ جنہوں نے زندگی میں کبھی نقاب نہیں پہنا، اپنا چہرہ کبھی نہیں ڈھاکا، آج وہ عورتیں گھر سے نکل رہی ہیں تو نقاب پہن کر کے اور ماسک لگا کر کے نکل رہی ہیں۔ حالات نے کیا کچھ ہمیں سکھایا ہے میرے پیارے بھائی، مگر آپ یاد کریں کہ خوف اور ڈر اور دہشت کا جو یہ ماحول ہے، اس سے کہیں زیادہ خطرناک ماحول قیامت کے دن ہوگا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو، قیامت کے دن کا زلزلہ بڑا خطرناک ہوگا۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، قیامت کے دن تم یہ دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی ماں بھی اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ دے گی۔ دنیا میں سب سے زیادہ محبت اگر کسی کو ہوتی ہے تو ماں کو اپنے بچے سے ہوتی ہے، اور اگر بچہ دودھ پیتا بچہ ہو تو وہ پیریڈ ایسا ہوتا ہے کہ نہ بچہ ماں کے بغیر رہ سکتا ہے، نہ ماں بچے کے بغیر رہ سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کی ہولناکی کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرمایا، یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، قیامت کے دن دودھ پلانے والی ماں بھی اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ دے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور حمل والی پریگننٹ عورتوں کے حمل ساقط ہو جائیں گے، ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے ان کے حمل ساقط ہو جائیں گے۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ، اور تم یہ دیکھو گے کہ لوگ نشے کی حالت میں ہیں، حالانکہ کوئی نشے کی حالت میں نہیں ہوگا۔ لوگوں کے چہرے پر اتنا ڈر ہوگا، اتنی دہشت ہوگی کہ ایسا لگ رہا ہوگا کہ لوگ نشے کی حالت میں ہیں۔ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، وہ اللہ کا عذاب ہوگا جس کی وجہ سے لوگ ڈرے ہوئے ہوں گے، سہمے ہوئے ہوں گے۔ میرے بھائی، اس دن کی تیاری کرو میرے بھائیو، اس دن یہ دنیا کام نہیں آئے گی۔ اس دن جب اللہ تبارک و تعالی ہمارے بائیں ہاتھ میں ہمارا نامہ اعمال ہمیں تھما دے گا تو ہمارا کیا حال ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا، فَيَقُول، وہ کہے گا، یا لیتنی لم اوت کتابیا، اے کاش میری کتاب مجھے نہ دی گئی ہوتی، کاش میرا نامہ اعمال مجھے نہ دیا گیا ہوتا۔ وما یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش دنیا میں جو موت آئی تھی اسی موت پر میرا کام تمام ہو گیا ہوتا، نہ یہ قیامت ہوتی، نہ یہ حساب و کتاب ہوتا، نہ یہ ہم کو اپنا حساب و کتاب دینا پڑتا۔ ما اغنا عنی مالیا، میرا مال میرے کسی کام کا نہیں ٹھہرا، آج میرا مال میرے کوئی کام نہیں آیا۔ ہلک عنی سلطانیہ، دنیا میں میں بڑا پاورفل تھا، میرا دبدبا تھا، میرا زور تھا، میری طاقت تھی، لیکن آج میرا سارا پاور، ساری سلطنت، ساری حکومت ختم ہو گئی۔ ہلک عنی سلطانیہ، میرا سارا پاور ختم ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہے گا، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، فرشتوں اس کو پکڑو اور اس کو زنجیروں میں جکڑ کر کے جہنم میں ڈال دو۔ کیوں؟ اس کی غلطی کیا تھی؟ اس کا جرم کیا تھا؟ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ ہم لوگ تو ماشاءاللہ بہت خوش ہو جائیں گے، چلو بھائی ہم لوگ تو ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، ہم لوگ تو توحید والے ہیں، اور یقیناً اگر ہمارے پاس ایمان ہے، توحید ہے، تو یہ بہت بڑی چیز ہے۔ مگر میرے بھائیو، ایمان اور توحید ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی شریعت کے معاملے میں آپ کو چھوٹ دے دی گی، بس آپ توحید پر ہیں، شرک نہیں کرتے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے سجدہ نہیں کرتے، چلو بھائی اب ساری چیزوں کی چھٹی ہو گئی، نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، گناہ پر گناہ کرتے چلے جاؤ، اور کوئی پوچھے تو کہہ دو بھائی ہم تو توحید والے، ہم تو کبھی شرک نہیں کرتے ہیں۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، اللہ تبارک و تعالیٰ اس جہنمی کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ کے اوپر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور وہ مسکینوں کو، غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان لوگوں کو جنہوں نے لاک ڈاؤن کے دوران اپنے علاقے کے لوگوں کو، اپنے شہر کے لوگوں کو، اپنے گاؤں کے غریب لوگوں کی مدد کی۔
یہ جذبہ بہرحال آج ہمارے اندر ہے اور ہونا چاہیے. ہمارے اسلام کی ایک پہچان ہے کہ ہم جب کھانا کھائے بیٹھیں تو ہمیں ان کا بھی احساس ہو جو دنیا میں بھوکے رہتے ہیں, ہم ان بھوکوں کا پیٹ بھرنے کے بارے میں بھی کچھ سوچیں. اور اسی لیے سال کے 12 مہینوں میں ایک مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا بھی ایسا دیا ہے, اس میں ہم دن میں جب 14 گھنٹے 15 گھنٹے جب ہم بھوکے پیاسے رہتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ بھوک کیا چیز ہے, اور کتنے دنیا میں لوگ ہیں جن کو 2 ٹائم کا کھانا بھی میرے بھائیوں نصیب نہیں ہوتا ہے. تو میرے بھائی اس آخرت کی تیاری ہم کب کریں گے؟ ہماری ساری انرجی تو دنیا پر خرچ ہو رہی ہے. ہماری عورتوں کو دیکھ لیں, ہماری ماں بہنوں کو دیکھ لیں, ان کا سارا شوق, ان کا کپڑا زیور, ان کے میک اپ, ان کی خوبصورتی. ارے اللہ کی بندی, یہ تیرے چہرے کی خوبصورتی قیامت کے دن کام نہیں دے گی. میرے نوجوان بھائیوں, تمہارے یہ خوبصورت چہرے قیامت کے جہنم کی آگ میں خراب ہو جائیں گے اگر تم نے اپنے آپ کو جہنم سے نہیں بچایا. وہ کسی ریسٹورنٹ میں جا کے دیکھو, جب وہ چکن کو بناتے ہیں یا تیتر وغیرہ جب بناتے ہیں تو اس کو کیسے پورے آگ میں ڈال کے بھون دیتے ہیں. جہنم کی آگ میں انسانوں کے خوبصورت چہرے جھلس جائیں گے, بھون دیے جائیں گے. اللہ نے فرمایا سورہ مومنون کے اندر, تلفح وجوہہم النار, جہنم کی آگ تمہارے چہروں کو جھلسا دے گی. وہم فیہا کالہون, دنیا میں تم بڑے خوبصورت تھے, بڑے ہینڈسم تھے, بڑے اسمارٹ تھے, تم بڑے اپنے گاؤں میں بڑے خوبصورت مانے جاتے تھے, تمہاری خوبصورتی کی تعریفیں کی جاتی تھی, لیکن آج جہنم کی آگ میں تم بدصورت بنا دیے جاؤ گے, تمہارے چہرے کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی. میرے بھائیوں, میری ماں بہنوں, اس آگ سے اپنے آپ کو بچانے کی تیاری کرو. اس آگ سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنی فیملی کو بھی بچاؤ, اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ, اپنے بچوں کو بھی بچاؤ. ہمیں اپنے بچوں, اپنے گھر والوں کی کتنی فکر ہوتی ہے. اگر ہمارا بیٹا بائک لے کے کہیں چلا جائے اور ہمیں معلوم ہو جائے اس کا بائک سے ایکسیڈنٹ ہو گیا, اس کو چوٹ لگی, اس کو زخم آ گیا, تو ہم دوڑے جاتے ہیں, پتہ کرتے ہیں ہمارے بچے کا کیا حال ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. دنیا کی آگ میں اگر کوئی جل جاتا ہے, اس کی ڈیڈ باڈی ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں, اس کی باڈی دیکھنے کے لائق نہیں بچتی ہے. میرے پیارے بھائیوں, دنیا کی آگ تو پیٹرول سے جلتی ہے, دنیا کی آگ تو کوئلے سے جلتی ہے, دنیا کی آگ تو لکڑیوں سے جلتی ہے. جہنم کی آگ کس سے جلے گی؟ فرمایا وقودھا الناس والحجارہ, جہنم کی آگ تو انسانوں سے جلے گی, جہنم کی آگ تو پتھروں سے جلے گی. آگ اور پتھر, انسان اور پتھر کو اللہ تبارک و تعالی جہنم کی آگ کا ایندھن بنائے گا. اور اس آگ کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ خطرناک ہوگی وہ آگ. اس آگ سے ہم اپنے آپ کو بچانے کا انتظام کریں میرے پیارے بھائی.